بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ویڈیو میں میری بات ہوئی تھی اپنے اسکول کے حوالے سے، اور اس میں یہ سمجھتا تھا کہ کچھ ایک دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم اپنی زندگی میں لا کے مزید ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ یہ کرنا ہوتا ہے کہ زندگی میں کون سا ایسا کام ہے جس کو کرنے سے ہم بور نہیں ہوتے۔ بور ہونے سے مراد ہم تنگ نہیں ہوتے۔ ان میں جو پہلی بات ہے جس کو میں بہت اہم سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میری انٹرسٹنگ فیلڈ کون سی ہے، وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جس کو کرتے ہوئے میں بور نہیں ہوتا، میں تنگ نہیں ہوتا۔ مطلب ایک ہوتا ہے انسان کا زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے بور ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے تھک جانا۔ اب بور ہونے میں اور تھک جانے میں ڈفرینس ہوتا ہے۔ بور ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام میں ولنگلی کرنا ہی نہیں چاہ رہا، مطلب انٹینشنلی مجھ سے وہ کام کروایا جا رہا ہے۔ اب اگر انٹینشنلی میں وہ کام کروں گا تو اس کام میں کبھی بھی انسان کی گروتھ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، وہ کام جو کرتے ہوئے اگر سارا دن ایک انسان ہے وہ تھک جاتا ہے، لیکن نیکسٹ ڈے پہ وہ پھر اتنا ہی انرجیٹک ہو کے دوبارہ آتا ہے اور وہ پھر اسی کام کو سٹارٹ کرتا ہے اور پھر ایک نئی انرجی کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ اس کو شروع کرتا ہے، تو وہ کام انسان کے لیے بیسٹ ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سا کام ہے کہ جس کو میں کرتے ہوئے بور ہوتا ہوں اور وہ کون سا کام ہے جس کو کرتے ہوئے میں تھک جاتا ہوں؟ اس کے لیے ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق پیدا کی ہے، ان سب کو اللہ نے ایک نعمت ضرور عطا کی ہوئی ہے، اور وہ نعمت ہے بور ہونا۔ بور ہر انسان ہی بور ہوتا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام کرتے ہوئے ضرور بور ہوتے ہیں۔ وہ سارے ہی کام کرتے ہوئے بور نہیں ہوتے، لیکن چند ایک ایسے کام ہوتے ہیں، کوئی ایسی فیلڈ ہوتی ہے کہ جس کے اندر اگر ان کو لے جائیں تو وہ لازمی بور ہوتے ہیں، اس سے تنگ آ جاتے ہیں۔ اب آپ زندگی میں جو بھی کام کرتے ہوئے بور ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، آپ اس کام کے لیے بنے ہی نہیں ہے۔ میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں وہ ٹیچنگ میں کرتے ہوئے بہت بور ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں ٹیچنگ نہ کروں۔ کچھ لوگ ہیں ان کی مینجمنٹ سکلز اچھی نہیں ہوتی، وہ مینجمنٹ کرتے ہوئے بور ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ گیمز میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لائک فٹ بال میں ہے، والی بال میں ہے، بیڈمنٹن میں ہے، اس گیم میں بہت اچھے ہیں۔ کچھ لوگ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں دے آر گڈ انف ان دیئر کمیونیکیشن اسکلز، ان کی اسپوکن بہت اچھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں ان کی مارکیٹنگ اسکلز بہت اچھی ہوتی ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس فیلڈ کے اندر جو ہے نا وہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور کس فیلڈ کے اندر آپ مزید ایکسل کر سکتے ہیں۔ تو جو فیلڈ آپ کی انٹرسٹنگ ہے سب سے پہلے آپ نے وہ چوز کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی فیملی میں یا اپنے انوائرمنٹ میں یا فلاں کسی کو بھی دیکھ کے میں کہوں جی وہ اتنے کم ٹائم میں اس نے اتنا ایکسل کیا تو میں بھی یہ کام کرتا ہوں، شاید میں بھی کر جاؤں۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں ان سب کی جو ایکسپرٹیز ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے، سب کی ایک جیسی نہیں ہے۔ کسی کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ کمیونیکیشن سکلز میں بہت اچھا ہے، کوئی کوکنگ سکلز میں اچھا ہے، مارکیٹنگ سکلز میں اچھا ہے، اور فلاں بہت ساری سکلز ہیں۔ تو ہم نے ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ ہماری جو انٹرسٹنگ فیلڈ ہے وہ کون سی ہے، اینڈ دین اس کے بعد ہم نے اس پہ ورکنگ سٹارٹ کرنی ہے۔ تو جو ہی آپ اس پہ ورکنگ سٹارٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ بہت کم ٹائم میں بہت اچھا ایکسل کر سکتے ہیں۔ ادروائز آپ انٹینشنلی زندگی میں 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال اگر آپ کام کرتے رہیں اس میں آپ ایکسل کبھی بھی نہیں کر سکتے، اس میں آپ کی گروتھ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہوئے ہم بور ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہوئے بور ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، تو اس کام کو ہی ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ میری فیلڈ کون سی ہے، میری انٹرسٹنگ فیلڈ کون سی ہے، میں اس میں ایکسل کتنا کر سکتا ہوں، میری گروتھ اس میں کتنی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس پہ جب ہم محنت کرنا سٹارٹ کریں گے تو تب آپ زندگی میں جو ہے نا ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ دوسری بات، ہم نے اپنی ہیبٹس چینج کرنی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں نا میری تو عادت ہے مجھے غصہ آتا ہے، میری تو عادت ہے مجھ سے صبح جلدی نہیں جاگنے ہوتا، میری تو عادت ہے مجھ سے نماز نہیں پڑھنی ہوتی۔ حالانکہ ایسا دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہے کہ جو انسان ایک دفعہ ڈیسیژن لے لے اور وہ اس کے بعد نہ کر سکے۔ اور یہ جو عادت ہے نا، یہ جو ہیبٹ ہے، اس کو چینج کرنے میں صرف 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ 1 سیکنڈ بھی نہیں، میں کہوں گا 1 لمحہ لگتا ہے، کیونکہ جب انسان مینٹلی پریپیئرڈ ہو جاتا ہے نا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، تو جب اس نے ڈیسیژن لے لیا اس ڈیسیژن کے ساتھ اس نے اسٹک رہنا ہے اور ڈیفینیٹلی وہ کر جائے گا۔ اب اگر آپ کی ہیبٹس سیم وہی ہیں جو ایک ناکام انسان کی ہیں تو آپ کامیاب انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں یا آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں یا مارکیٹنگ اسٹریٹجیز آپ وہ یوز کر رہے ہیں یا کہیں پہ بھی آپ دنیا میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں،
تو وہاں پہ لیٹ سے آپ کو غصہ بہت آتا ہے. اب یہ غصہ آنے کی وجہ سے جو ہے نا آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ بھی ڈاؤن ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی پہ اس کے نیگیٹو اثرات بھی ہوتے ہیں. اس لیے میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ کول ڈاؤن رکھنا ہے, پازیٹیو دیکھنا ہے, پازیٹیو سائڈ پہ ہر چیز کو لے کے جانا ہے. بے شک میرے ارد گرد جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہیں لیکن میں نے ہمیشہ ان کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جانا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے جی, مجھے جتنا انف اپنی فیلڈ کے اندر کمیٹڈ ہونا چاہیے, اگر میں اس سے پہلے کمیٹڈ نہیں تھا تو ابھی میں نے کمیٹڈ ہونا ہے. ابھی میری جو کمٹمنٹ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ میں جو بھی فیلڈ ہے, جو بھی کام ہے, جب وہ میں اسٹارٹ کروں گا تو میرا بلیف صرف اللہ پہ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے اپنی کمٹمنٹ میں اپنے آپ کو پروو کرنا ہے کہ یس آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ. اس کے بعد ہم نے اللہ پہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دینی ہیں. تو جب یہ دو چیزیں ہو جائیں نا, نمبر 1 آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا آپ کی انٹرسٹنگ فیلڈ کیا ہے, آپ کس فیلڈ میں ایکسیل کر سکتے ہیں, آپ نے چوز کر لی وہ فیلڈ اور اس فیلڈ کے اندر آپ چلے گئے. نمبر 2 آپ نے ہیبٹس چینج کر لی. جو ہی آپ کی یہ دونوں کوالٹیز آپ کے اندر آئیں گی تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے آپ کی پرسنالٹی کتنی گروم ہوتی ہے, آپ کتنی جلدی ان چیزوں کو سیکھتے ہیں اور کتنی جلدی ان ساری چیزوں میں ایکسل کرتے ہیں. اس کے بعد اگر میں 5 منٹ نہیں, 10 منٹ نہیں, 1 گھنٹہ مزید بات کروں نا تو وہ ساری باتیں میری جو ہے نا وہ لنک کر رہی ہیں آپ کی ہیبٹ کے ساتھ. کیونکہ میں کہوں نا آپ کمیٹڈ ہو جائیں, آپ نے اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھنا ہے, آپ نے پازیٹیو رہنا ہے, آپ نے اچھے لوگوں میں بیٹھنا ہے, آپ نے ہمیشہ اپنی سوچ اونچی رکھنی ہے. تو یہ ساری آپ کی ہیبٹ سے ریلیٹڈ ہے. جب آپ کی ہیبٹس چینج ہو جائیں گی تو ڈیفینیٹلی آپ بھی ایک کامیاب انسان بن جائیں گے. تھینک یو.